بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائی بیٹے تو بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ غم اولاد کوئی صاحب اولاد ہی جانے۔ اولاد کی موت بڑا دل سوز، ذو فرسا اور صبر آزما حادثہ ہوا کرتا ہے۔ اس سانحہ پر بزرگوں کے چند اقوال پڑھیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کا فرزند وفات پا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کے فرزند کو وفات دے دی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جی ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے اس کے دل کے پھل کو چھین لیا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس وقت میرے بندے نے کیا کہا؟ تم میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس گھر کا نام بیت الحمد یعنی حمد کا گھر رکھ دو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گئے تو صاحبزادہ کی جان کنی کا منظر دیکھ کر آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے عوف کے بیٹے، میرا یہ آنسو بہانا شفقت ہے۔ پھر دوبارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہنے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، اور ہم وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو، اور بلا شبہ اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی پر غمگین ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فرزند کی وفات کے وقت آپ ان کے مکان پر تشریف لے گئے اور آپ کے ہمراہ سعد بن عبادہ و معاذ بن جبل و ابی بن کعب و زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ بھی تھے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، یا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ شفقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میں ڈال دی، اور اللہ تعالیٰ انہیں بندوں پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر رحم فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انہی پر رحم فرماتا ہے جو اللہ کے مخلوق پر رحم فرماتے ہیں۔ ایک صحابی ہمیشہ اپنے بچوں کو لے کر بار کے رسالت میں آ کرتے تھے۔ ایک بار وہ تنہا آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے بچے کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، وہ تو مر گیا یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے کہ تم جنت کے جس پھاٹک پر بھی جاؤ گے تو وہ تمہارا بچہ تمہارا انتظار کر رہا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اولاد کے فوت ہو جانے کا بڑا اجر ملتا ہے۔ بندہ صبر کر لے تو نوحہ کنی نہ کرے، مجوس نہ ہو، صبر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ بڑا اجر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بخشت بھی فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم تو پیٹنے لگ جاتے ہیں، واہ ویلے کرنے لگتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک فرزند وفات پا گیا تو آپ کو بے حد غم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد، تم اس بچے کو بچانے کے لیے کتنا فدیہ دے سکتے تھے؟ تو آپ نے عرض کیا، زمین بھر کا سونا، یعنی زمین بھر سونا ہو تو میں اسے فدیہ دے دیتا تو بچے کو بچا لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد، تم کو اتنا ہی بڑا اجر ملے گا۔ اے ابو داؤد، تمہیں اتنے زمین پر سونے کا اجر اتنا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت محمد بن سلیمان علیہ الرحمہ ایک مشہور و نامور اور تابعی محدث ہیں۔ انہوں نے اپنے فرزند کی قبر پر اس طرح دعا مانگی، یا اللہ، میں اس فرزند کے بارے میں تجھ سے کچھ امیدیں رکھتا ہوں اور کچھ تیرا خوف بھی رکھتا ہوں، تو اے اللہ، تو میری امیدوں کو پورا فرما دے اور مجھے خوف سے اپنے امن میں رکھ لے۔ حضرت ابو سنان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کی قبر پر یوں دعا مانگی، اے اللہ، میرے بیٹے پر کچھ میرے حقوق تھے اور کچھ تیرے حقوق تھے، تو میں نے اپنے تمام حقوق کو
معاف کر دیا، لہٰذا تو بھی اپنے حقوق کو معاف فرما دے کیونکہ تو مجھ سے بہت زیادہ کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن زر علیہ الرحمہ نے اپنے فرزند کو قبر میں اتار کر یوں دعا کی، اے زر بن عمر، خدا تجھ پر رحمت کرے، مجھے اس کی امید ہے اور خدا تجھ کو عذاب سے بچائے، یا مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ کاش مجھے خبر ہو جاتی کہ تو نے خدا سے کیا کہا اور خدا نے تجھ سے کیا فرمایا۔ اے اللہ، میرا بیٹا زر، تو نے اس سے مجھے فائدہ مند فرمایا تھا اور تو نے اس کی روزی اور عمر پوری کر دی، اور یقیناً تو نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ اے اللہ، میں نے اس پر اپنی اور تیری اطاعت لازم کر دی تھی، اور اے اللہ، تو نے میری مصیبت پر اجر کا وعدہ فرمایا ہے، تو مجھے اجر عطا فرما اور اس کو عذاب سے بچا لے۔ اس دعا پر حاضرین کو دقت طاری ہو گئی اور سب رونے لگ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے زر، تیرے بعد اب میرا کوئی خاص باقی نہیں رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی انسان کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ اے بیٹا، اب ہم تجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور اگر ہم یہاں ٹھہرے بھی تو اس سے تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔ یاد رہے، حضرت عمر کے باپ کا نام بھی زر تھا اور ان کے بیٹے کا نام بھی زر تھا۔ ایک عورت کے دونوں بیٹے اور شوہر ایک ہی دن مر گئے۔ کیا واقعہ پیش آیا؟ ایسا ہوا تو اس نے کہا، سنو، میرے 2 بچے نہایت ہی خوبصورت تھے۔ اس عورت نے کہا کہ میرے 2 بچے تھے، نہایت ہی خوبصورت تھے، جو ہر وقت میرے سامنے کھیلتے رہتے تھے۔ بقر عید کے دن، یعنی بڑی عید کے دن، میرے شوہر نے ایک بکری کی قربانی کی جس کو میرے بڑے لڑکے نے دیکھ لیا تھا، قربانی کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، یعنی جانور کی گردن پر چھری پھیرتے ہوئے دیکھ لیا تھا میرے بڑے بیٹے نے، تو انہیں اتنا شعور نہیں تھا ابھی۔ تو اس نے میرے چھوٹے لڑکے سے کہا، میرے چھوٹے بیٹے سے بڑے نے کہا کہ آؤ میں تجھے دکھلاؤں کہ کس طرح میرے باپ نے بکری ذبح کی، کس طرح بکری ذبح کرتے ہیں، اور اس کو بکری ذبح کرتے ہیں۔ تو یہ کہا اور چھری لے کر اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو ذبح کر دیا، اور چھوٹے بھائی کو لیا بڑے بھائی نے، اور چھری لی اور چھوٹے بھائی کو ذبح کر دیا، جس طرح اس نے اپنے باپ کو دیکھا تھا بکری کے گلے پر چھری پھیرتے ہوئے۔ پھر وہ ڈر سے پہاڑ پر چڑھ گیا، اور بعد میں اسے ڈر پیدا ہوا کہ یہ کیا، میرا بھائی تو مر گیا ہے، اب کیا بنے گا، میرا ماں باپ مجھے مارے گا۔ تو وہ ڈر کے مارے پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب پہاڑ پر چڑھا ادھر بھیڑیا اسے کھا گیا۔ اس طرح دونوں بھائی ختم ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر میرا شوہر اس کے بچے کی تلاش میں پہاڑ پر چڑھا، پھر میرا شوہر جو تھا وہ بیٹے کی تلاش میں پہاڑ پر چڑھا تو وہ پیاس سے مر گیا، ڈھونڈتا ڈھونڈتا بھوک پیاس سے مر گیا۔ اے شخص، ایک ہی دن دونوں بیٹے اور شوہر کی موت کا غم مجھ پر پڑ گیا، اب میں دنیا میں اکیلی رہ گئی ہوں، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، میں نے صبر کر لیا ہے، میں نے کبھی اس پر اپنی مصیبت پر گریا ہوا بکار نہ کی، نہ غم بنایا، نہ کوئی شکری کا لفظ زبان سے نکالا، یعنی میں نے کوئی آہو بکار نہیں کی، نوحہ نہیں کیا جیسے عورتیں اونچی اونچی بولتی ہیں، ہائے مر گئی، یہ نوحہ کنی کرتی ہیں، اس طرح کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، صبر کیا ہے، شکری کا لفظ زبان سے کوئی نہیں نکالا۔ تو بہن بھائیو، بیٹے بیٹیو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو جو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم، خدا حافظ۔